उसने दुख से अपनी माँ की तरफ देखा था। लोग क्या कहते हैं उसकी मुझे परवाह नहीं है अम्मी, क्योंकि वो मुनाफिक हैं। आपके सामने आपके और उनके सामने उनके हैं। और जहाँ तक बात अबू बकर आलम की, तो दुनिया के सारे मर्द एक तरफ और अबू बकर आलम एक तरफ। पता है अम्मी, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? उसने माँ की तरफ देखा था। माँ के जवाब का इंतज़ार किए बिना बोल रही थी, क्योंकि अबू बकर आलम इल्हाम आलम का भाई है। वो इल्हाम आलम जो खुद को ऐसे ढांप कर रखती है कि गैर मर्द की नज़र भी उस पर उठे तो वो खुद ब खुद एहतराम में झुक जाए। तो इल्हाम आलम के भाई की नज़र ऐसी है कि वो नज़र भर कर देखता ही नहीं कि अगली को अपने आप को ढांपने की फिक्र पड़ जाए। उसकी नज़र सरसरी सी होती है। कितनी बार मैंने देखा वो मुझसे बात करते हुए मुझ पर सरसरी सी नज़र डालते हैं, और जब कभी मैं उनकी तरफ उसी वक्त देखूं तो वो सरसरी नज़र भी दूसरी तरफ कर लेते हैं। हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, साथ खेल कर बड़े हुए। कहा जाता है औरत हमेशा अपने ऊपर पड़ने वाली नज़र को पहचान लेती है। उनकी नज़र में अपने लिए मुझे एहतराम, मोहब्बत, फिक्र, शरारत, हंसी मजाक सब नज़र आया, लेकिन हवस दूर दूर तक नज़र नहीं आई। मुझे नहीं लगता हवस वाली आंखों में ये चीज़ें पाई जाती हैं। वो बात करते हुए रुकी थी और मुस्कुराकर माँ की तरफ देखा, जो उसी को देख रही थी। हीरा की आंखों में एक चमक थी। पता है अम्मी, इसमें अबू बकर आलम का कोई कमाल नहीं, बस वो उनकी खुशकिस्मती है कि वो इल्हाम आलम के भाई हैं। इसने अल्लाह के लिए दुनिया की ख्वाहिशात छोड़ दी, तो वो अल्लाह उससे अबू बकर आलम को हमेशा के लिए उससे लेकर आजमाइश में तो नहीं डाल सकता, मगर उसके भाई को हवस परस्त बनाकर दुनिया की नज़र में रुसवा नहीं कर सकता। अगर मुझसे पूछेंगी ना कि मर्द को कैसा होना चाहिए, तो मेरा जवाब झट से होगा कि मर्द को अबू बकर आलम जैसा होना चाहिए। हीरा की आवाज़ में नमी थी और अब वो खामोश हो गई थी, मगर उसकी अम्मी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। और ऐसी बातें भी तुम्हें इल्हाम ने सिखाई होंगी, क्योंकि तुम में तो इतनी अकल नहीं है, हीरा की अम्मी ने उसे प्यार करते हुए कहा, और उसने हंसते हुए सर हाँ में हिलाया था। इल्हाम जॉब के लिए क्यों अप्लाई नहीं कर रही? क्यों एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करके वक्त ज़ाया करने पर जिद कर रही हो? हीरा और इल्हाम दोनों का 2 दिन पहले इस लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया था, जो दोनों ने अच्छे जीपीए से पास किया था। और अब हीरा गवर्नमेंट की जॉब के लिए अप्लाई करने का कह रही थी, जबकि इल्हाम अपने लिए किसी प्राइवेट स्कूल में जॉब करने का कह रही थी, जो हीरा को गुस्सा दिला गई थी। इल्हाम ने हीरा की तरफ देखा था, क्योंकि मैं शादी के बाद जॉब नहीं करना चाहती, और जब मैंने जॉब करनी ही नहीं तो बेहतर है जो जगह मुझे मिलनी है किसी मुस्तहिक को मिले। हीरा ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा था। तुम जॉब क्यों नहीं करना चाहती? हीरा ने सवाल किया। इल्हाम मुस्कुराई थी। औरत को सच में इंडिपेंडेंट होना चाहिए, पढ़ा लिखा, जो इस माशरे में ज़रूरत पड़ने पे अकेले सरवाइव कर सके बिना किसी के सहारे के। हमारे यहाँ कितनी औरतें हैं जिनकी जल्दी शादी कर दी जाती है और वो तालीम मुकम्मल नहीं कर पाती, और फिर कुछ बेवा हो जाती हैं और अपने बच्चों के साथ बेसहारा हो जाती हैं। किस्मत के खेल हैं। इनको ना ससुराल वाले सहारा देते हैं, और माँ बाप देते तो हैं लेकिन अपनी ज़िंदगी तक। फिर उनके जाने के बाद भाई मुंह मोड़ लेते हैं। ऐसे में तालीम हो तो वो अपने पाँव पे खड़ी हो जाती हैं। इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं औरत की नौकरी के हक़ में नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपनी बात कर रही हूँ कि मुझे नौकरी नहीं करनी, क्योंकि मेरी अपनी एक सोच है जो मेरी है, जो किसी पे मुसल्लत नहीं कर सकती। ना ये हक़ मुझे मेरे दीन ने दिया है। मैं चाहती हूँ शादी के बाद अपना सारा वक्त अपने नए घर को दूँ, नए रिश्तों को दूँ। मेरे शौहर सुबह ऑफिस जाएँ तो मैं जल्दी जल्दी उनको नाश्ता ना दे रही हूँ, उनको ये ना कह रही हूँ कि फ़लाँ चीज़ वहाँ पड़ी है उठा ले। मैं खुद तैयार हो रही हूँ, बल्कि खुद जाकर उनके हाथ में दूँ और उनको दरवाजे तक छोड़ कर आऊँ, और शाम में जब वो घर आएँ तो मैं उनको फ्रेश मिलूँ, बिना किसी थकावट की शिकायत करते हुए उनसे उनकी थकावट का पूछूँ। और जब मेरे बच्चे हो जाएं तो उनको मेड या किसी डे केयर में ना छोड़ना पड़े। उनकी पहली करवट, उनका पहला कदम, उनकी पहली बार बात करना मुझे किसी और के मुंह से पता ना चले, बल्कि ये सब मेरे खुद के सामने हो। इल्हाम अपनी बात मुकम्मल करके खामोश हो गई थी, जबकि हीरा हमेशा की तरह लाजवाब हो गई थी। इल्हाम और हीरा बैठी टीवी देख रही थी जब घर की डोर बेल बजी थी, और इल्हाम दरवाज़ा खोलने के लिए सर पर अच्छे से दुपट्टा करके आगे बढ़ी। थोड़ी देर में इल्हाम के पीछे अबू बकर घर में दाखिल हुआ और बुलंद आवाज़ में सलाम किया। इल्हाम अबू बकर के लिए पानी लेने चली गई थी, जबकि हीरा ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे वो तो यहाँ मौजूद ही नहीं है। मेरे ख्याल से सलामती के जवाब में सलामती भेजना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, अबू बकर ने दूसरे सोफे पर बैठते हुए कहा। अपने दुश्मनों पर सलामती भेजने वाला मुनाफिक होता है, सच्चा नहीं, हीरा ने बगैर देखे झट से जवाब दिया। अबू बकर का कहका गूंजा था और तब तक इल्हाम पानी लेकर आ चुकी थी, और उसने नासमझी में अबू बकर को देखा। मकसद ये था कि अब कौन सी जंग छिड़ गई है अब दोनों में। तुम्हारी दोस्त कह रही है कि वो दुश्मनों पे सलामती नहीं भेजती। अब इन मोहतरमा से पूछो, मैं इनका दुश्मन कब बना?
ابو بکر نے پانی کا گلاس لیتے ہوئے الہام سے کہا۔ چہرے پہ مسلسل ایک مسکراہٹ تھی جس کا مقصد مخالف کو اور تیش دلوانا تھا۔ اتنی شریف بننے کی ضرورت نہیں۔ آپ میرے ساتھ جیسا انڈیا پاکستان کا سلوک رکھتا ہے نا ویسا رکھیں، اور بدلے میں آپ پہ سلامتی بھیجوں۔ اتنا بڑا دل نہ پاکستان کا ہے نہ میرا۔ ہاتھ کا ہائی فائیو بنا کر جواب دیا گیا تھا۔ پاکستان کو تو اپنے ساتھ مت ملائے۔ پاکستان میں اچھے خاصے مجھ جیسے بڑے دل والے لوگ رہتے ہیں، اور انفیکٹ اتنا بڑا دل ہے کہ باہر والوں کو گھر میں جگہ دی ہوئی ہے۔ ابو بکر نے الہام کو دیکھتے ہوئے آخر میں ہیرا کو دیکھا تھا اور ساتھ ہی اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگائی تھی، جبکہ ہیرا نے ہاتھ میں پکڑا ہوا کوشن ابو بکر کی طرف پھینکا تھا۔ آپ کو تو میں انکل آنٹی سے کہہ کر اس گھر سے نکلواؤں گی۔ ہیرا نے اونچی آواز میں کمرے میں بند ہوتے ابو بکر کو جواب دیا تھا۔ مجھے تو آپ نکلوائیں گی، آپ کو آپ کے گھر سے کس نے نکالا جو ہر وقت یہاں پائی جاتی ہیں؟ کمرے کے اندر سے آواز آئی تھی۔ وہ منہ کھلے دروازے کو گھور رہی تھی۔ وہ کبھی ابو بکر سے جیت نہیں پاتی تھی۔ الہام نے آ کر اس کا منہ بند کیا تھا۔ بڑے آئے ان کا گھر، میں تو نہیں جانے والی، میں تو اپنی رخصتی بھی اسی گھر سے کروں گی۔ سڑتے رہیں ابو بکر عالم۔ الہام کو کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ الہام نے ہاتھ پکڑا تھا، مقصد پوچھنا تھا کہ کدھر؟ چائے بنانے جا رہی ہوں، مسکرا کے جواب دیا گیا تھا۔ آپ کے گھر کیا دودھ نہیں ہے؟ ابو بکر نے کمرے سے نکلتے ہوئے چھیڑنے والے انداز میں کہا تھا۔ دودھ تو ہے، لیکن دشمن کے گھر بیٹھ کر اس کے سامنے چائے پینے کا اپنا مزہ ہے۔ ہیرا نے ابو بکر کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھیں چھوٹی کر کے چیلنجنگ انداز میں جواب دیا تھا۔ ہاں بس شرط یہ ہے کہ آپ ابھی ننند نہ ہو۔ ابو بکر نے اسی کے انداز میں جواب دیا تھا، اور ہیرا کا منہ کھل گیا تھا، مطلب وہ پھر ہار چکی تھی، اور پھر وہ بنا کچھ بولے کچن میں چلی گئی تھی، اور پیچھے سے ابو بکر کا کہکا سنائی دیا تھا، جبکہ الہام منہ بنا کر بھائی کی طرف دیکھ رہی تھی، جس نے ہمیشہ کی طرح آنکھوں سے تسلی دی تھی کہ کچھ نہیں ہوتا۔ عائشہ بیگم، عالم شبیر اور الہام ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب ڈور بیل بجی تھی۔ ابو بکر بھائی ہوں گے، میں کھول کر آتی ہوں۔ الہام یہ کہتے ہوئے خود کو دوپٹے میں ڈھانپتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی تھی، اور تھوڑی دیر بعد دونوں بہن بھائی مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئے تھے۔ امی ابو، آپ دونوں جلدی سے باہر چلیں، آپ دونوں کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ الہام نے عالم شبیر کو ہاتھ سے پکڑ کر اٹھانا چاہا تھا، جبکہ ابو بکر نے عائشہ کو ہاتھ سے پکڑ کر اٹھایا تھا۔ ارے کیسا سرپرائز جو تم دونوں ہمیں ایسے لے کر جا رہے ہو؟ عالم شبیر نے سوال کیا تھا۔ آپ چلیں تو۔ الہام ان کو لے کر مین ڈور کی طرف بڑھی تھی، جبکہ پیچھے ابو بکر ماں کو لے کر آیا تھا۔ الہام نے ان کو دروازے سے باہر کھڑا کر کے ابو بکر اور ماں کو باہر جانے کو راستہ دیا تھا، جبکہ خود چہرے کو ڈھانپے دروازے پہ کھڑی تھی، جبکہ وہ لوگ باہر تھے۔ یہ رہا آپ لوگوں کا سرپرائز۔ ابو بکر نے پاس کھڑی نئی سفید رنگ کی مہران گاڑی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ فی الحال یہ افورڈ کر سکتا ہوں، لیکن انشاءاللہ بہت جلد دوسری گاڑی لوں گا۔ ابو بکر نے مسکرا کر پاس کھڑے اپنے ماں باپ کو دیکھا، جن کی بدولت آج وہ اپنی گاڑی لینے کے قابل ہوا تھا، جو ابھی تک سکتے کے عالم میں گاڑی کو دیکھ رہے تھے۔ پھر عالم شبیر نے ابو بکر کو گلے لگایا۔ عالم شبیر بچوں کی تعلیم اور باقی اخراجات کی وجہ سے کبھی گاڑی نہیں لے سکے تھے۔ پتہ ہے بیٹا، جب میری نوکری لگی تھی اور ایک دن میں نے موٹر سائیکل لی، اسی طرح میں اور تمہاری پھپھی اماں ابا کو دروازے پر لے کر آئے تھے، اور وہ دونوں موٹر سائیکل دیکھ کر رونے لگ گئے تھے۔ تب میں نے ابا جی سے رونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا، پتر جب تیری اولاد تجھے ایسے دروازے پہ اپنی کمائی سے خریدا ہوا کچھ دکھانے کے لیے لائے گی نا، تب تجھے میرے آنسو سمجھ آئیں گے۔ ان کی آواز بھر گئی تھی، اور آج بیٹا میں سمجھ گیا وہ کیوں رو رہے تھے۔ وہ مزید بولے تھے اور ابھی تک ابو بکر کے گلے لگے ہوئے تھے۔ ابو، مجھے خوشی ہے کہ میں نے آج آپ کو موقع دیا کہ آپ محسوس کر سکیں کہ اس وقت جو دادا ابو نے محسوس کیا تھا، شکر ہے میری وجہ سے آپ اس احساس سے محروم نہیں رہے۔ ابو بکر نے ان کے دونوں ہاتھ پکڑ چومے تھے، پھر ماں کی طرف دیکھا جو اپنی آنکھوں کی نمی صاف کر رہی تھی۔ ابو بکر نے آگے بڑھ کر ماں کو گلے لگایا تھا۔ اللہ تمہارے لیے اس کو بابرکت کرے، تمہیں نصیب کرے۔ عائشہ نے بیٹے سے الگ ہو کر اس کے سر کو نیچے کر کے پیشانی کو چوما تھا۔ آمین۔ پیچھے سے الہام کی آواز آئی تھی، بھائی چلیں، ہم سب کو اپنی گاڑی پر آئس کریم کھلانے لے چلیں۔ نہیں بیٹا، تم دونوں جاؤ، میں اور تمہارے ابو پھر کسی دن تم دونوں کے ساتھ چلے جائیں گے، عائشہ نے جواب دیا۔ ہاں بیٹا، آپ لوگ جائیں اور احتیاط سے جانا، عالم شبیر نے ہدایت دی تھی۔ آپ لوگ بھی چلتے نا یار، ابو بکر نے منہ بنایا تھا اور ساتھ ہی گاڑی کا دروازہ کھول کر الہام کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا، جو چہرہ دوپٹے میں ڈھانپے دروازے پہ کھڑی تھی۔ حالانکہ رات ہونے کی وجہ سے گلی سنسان پڑی تھی، لیکن گلی میں موجود گھروں کی چھتوں پر سے کوئی بھی گلی میں جھانک سکتا تھا۔ بھائی ہیرا کو بھی لے کر چلیں گے، الہام نے دروازے سے نکلتے ہوئے ابو بکر کو کہا تھا، جو گاڑی کا دروازہ کھولے الہام کے بیٹھنے کے انتظار میں تھا۔ الہام، رات میں تو مشکل سے وہ اپنے گھر جاتی ہے اور پھر سے اس کو ساتھ بلوا رہی ہیں۔ ابو بکر نے الہام کو آنکھیں دکھائی تھی۔ ابو دیکھے نا بھائی کو۔ الہام نے منہ بنا کر عالم شبیر کی طرف دیکھا تھا۔
जो चमकती आंखें लिए आयशा के साथ खड़े अपने बच्चों को देख रहे थे। अच्छा ले जाएंगे, पहले गाड़ी में तो बैठ जाओ, अबू बकर ने बाप की डांट से पहले जवाब दिया था, जो इस बात पे मुस्कुरा रहे थे। इल्हाम गाड़ी में बैठी तो अबू बकर ने गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और माँ बाप की तरफ आया। अम्मी, अबू, हम थोड़ी देर में वापस आते हैं, उनके पास रुक कर कहा। ठीक है बेटा, बहन का ख्याल रखना, फ़ी अमानिल्लाह। आयशा ने हमेशा की तरह बेटे को नसीहत की थी। जी, खुद से ज़्यादा रखूँगा, हमेशा की तरह, यही जवाब दिया गया था और गाड़ी की तरफ बढ़ गया था। वो वैसा ही था, एक फर्माबरदार बेटा और ज़िम्मेदार भाई, जो बहन के लिए घना साया था। शबीर आलम बीवी के साथ अंदर की तरफ बढ़ गए थे। अबू बकर ने गाड़ी स्टार्ट की थी, जबकि इल्हाम गाड़ी में बैठी गाड़ी पर गौर व फिक्र कर रही थी। तुम्हें तो लैंड क्रूज़र के अलावा कोई गाड़ी पसंद नहीं, तो ये मेहरान में बैठकर लैंड क्रूज़र वाली खुशी क्यों दिखा रही हो? अबू बकर ने ड्राइव करते हुए सामने देखते हुए कहा, क्योंकि घर में जब भी गाड़ी की बात होती थी, इल्हाम की सुई लैंड क्रूज़र पर ही अटकी रहती थी। अबू बकर ने हीरा के घर के आगे गाड़ी रोक दी थी, जो उनके घर से 2 घर छोड़कर था। लेकिन भाई, मुझे तो ये लैंड क्रूज़र से भी अच्छी लग रही है, क्योंकि ये मेरे भाई की हलाल कमाई से ली गई है। इसके सामने तो महंगी से महंगी गाड़ी फीकी पड़ जाए। चीज़ें कहाँ खूबसूरत होती हैं, इनसे जुड़े लोग खूबसूरत होते हैं। उसने मासूमियत से भाई की तरफ देखकर जवाब दिया। उसकी आंखों की चमक देखकर मुस्कुराया था। वो अपनी बहन को जानता था, वो अपने भाई को अपनी जान से ज़्यादा अजीज रखती थी। और फिर इल्हाम ने हीरा को दरवाज़ा खोलने का मैसेज किया था। थोड़ी देर में दरवाज़ा खुला था और वह हैरान नज़रों से गाड़ी को देख रही थी, जबकि इल्हाम गाड़ी से उतरकर अंदर दाखिल हुई थी। उसने हीरा की अम्मी से हीरा को ले जाने की इजाज़त लेनी थी। थोड़ी देर में वो दोनों दरवाजे से बाहर निकली थी और गाड़ी में आकर बैठी थी, जबकि हीरा की अम्मी दरवाजे में खड़ी थी, उनको देख रही थी। अबू बकर गाड़ी से उतरकर उनसे मिलने गया था और सलाम करने के बाद उनके आगे सर को झुकाया था, जिस पर उन्होंने सर पर हाथ फेर कर दुआ के साथ मुबारक भी दी थी और वो उनसे इजाज़त लेता दोबारा गाड़ी में आकर बैठ गया था। वो बहन भाई ऐसे ही बड़ों को इज्जत देने वाले थे। अरे वाह, दुश्मनों ने तो गाड़ी ले ली, पिछली सीट पे बैठे हीरा की आवाज़ आई थी। और मुझे लगा आप दुश्मन की गाड़ी में कभी नहीं बैठेंगी, लेकिन आपने खासा मायूस किया, अबू बकर ने जवाब दिया था। इल्हाम खामोश बैठी मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसे पता था पूरे रास्ते उसको इन दोनों की लड़ाई सुनकर एंजॉय करना था। आज जो कह ले, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। इल्हाम को झटका लगा था। उसने पीछे मुड़कर अपने दोस्त को देखा कि आया हीरा ही है ना, वो किसी और को तो नहीं बिठा लाए। आखिर को आज मैं खुश हूँ, दुश्मन ने नई गाड़ी ली है, खुशी में आपको सब माफ़ है। हीरा ने इल्हाम की परेशान शक्ल देखकर उसकी मुश्किल आसान की और इल्हाम ने फरते जज्बात में पीछे मुड़कर हीरा का हाथ पकड़ा था और अबू बकर ड्राइव करते हुए मुस्कुरा रहा था। हाँ, वो उनकी फैमिली का एक फ़र्द ही तो थी, जो उनके गम में आंसू बहाती थी और उनकी खुशी में मुस्कुराती थी। आज अबू बकर के दोस्त का वलीमा था। इल्हाम अपने कमरे में शादी पर जाने के लिए तैयार हो रही थी, जब हीरा गुस्से से लाल होती कमरे में दाखिल हुई। अपने भाई को समझा लो, मुझसे दूर रहा करें, वो हाथ की उंगली दिखाती धड़ाम से इल्हाम के बेड पे बैठी थी। अब क्या कर दिया मेरे भाई ने? इल्हाम ने ड्रेसिंग टेबल के शीशे में से हीरा को देखकर पूछा था। मुझे दरवाज़ा खोल कर कहते हैं आज जुमेरात नहीं है, जुमेरात को आना, उसने रोने वाला मुंह बनाकर इल्हाम को बताया था और इल्हाम का कहका गूंजा था। ये तो वैसे भाई ने आई तुम्हारे साथ ज्यादती की है, इल्हाम ने पीछे मुड़कर हीरा को देखते हुए कहा। देखना तुम, मैं तो अपनी रुखसती भी इसी घर से कराऊंगी, अबू बकर आलम सड़ते रहे। हीरा ने इल्हाम को जिताकर जवाब दिया था। यहाँ से रुखसती का तो पता नहीं, अलबत्ता रुखसत होकर यहाँ आ सकती हो, इल्हाम ने मुस्कुराहट दबाते हुए जवाब दिया था, जबकि हीरा का मुंह खुला रह गया था। इंडिया पाकिस्तान तो एक हो सकते हैं, मगर याद रखना अबू बकर आलम और हीरा सिकंदर एक नहीं हो सकते, उसने आंखें दिखाते हुए इल्हाम को जवाब दिया था। उफ यार, इन अबू बकर आलम के चक्कर में ये तो देखना भूल ही गई कि मेरी दोस्त कितनी प्यारी लग रही है। इसने मौजू गुफ्तगू बदलते हुए प्यार से इल्हाम की तरफ देखा, जो आईने में देखते हुए अपना हिजाब सेट कर रही थी। उसने पीच रंग की सिल्क की शर्ट के साथ कैपरी पहन रखी थी। पूरी शर्ट पे गोल्डन मोतियों और तिल्ले का काम हुआ था। कपड़ों से मैचिंग स्टॉलर हिजाब की सूरत में लिया गया था और ड्रेस का दुपट्टा दाएं कंधे की एक साइड पे डाला था और पाँव में गोल्डन पेंसिल हील पहन रखी थी। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो, हीरा ने उठकर इल्हाम को अपनी तरफ मोड़ा था। यार, अम्मी के कहने पे मैं अच्छी खासी तैयार हो गई हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ लड़कियों की साइड पे लड़कों का आना जाना लगा रहेगा तो मैं कैसे मैनेज करूँगी, इल्हाम ने अपनी परेशानी हीरा को बताई थी। अरे लड़की, जो भी आएगा स्टेज की तरफ जाएगा, तुम स्टेज से अपनी बैग करके बैठना और अगर कोई अचानक सामने आ गया तो तुम दुपट्टे से नकाब कर लेना। हीरा ने उसकी परेशानी दूर की थी और इल्हाम ने परेशानी में सर हिलाया। हीरा ने बेड पे पड़ी चादर उसे थमाई थी और उसका हाथ पकड़ती बाहर ले आई थी, जहाँ सब तैयार इल्हाम का इंतजार कर रहे थे। अबू बकर ने गाड़ी एक खूबसूरत ग्रैंड मार्केट के पास रोकी थी, जहाँ उसके दोस्त का वलीमा था और सबको उतर के अंदर जाने का कहा था, जबकि खुद उसको गाड़ी पार्किंग में खड़ी करनी थी।
عالم شبیر، عائشہ بیگم اور الہام گاڑی سے اترے تھے۔ الہام نے خود کو چادر کے ساتھ بہت اچھے سے لپیٹ کر نقاب کیا ہوا تھا۔ وہ تینوں جب مارکی میں داخل ہوئے تو سامنے ہی ذیشان اور اس کے والد کھڑے تھے، جو ان کو دیکھ کر ویلکم کے لیے آگے بڑھے۔ ذیشان عائشہ بیگم اور شبیر عالم سے ملا تھا اور شبیر عالم کو اپنے والد کے ساتھ اندر بھیج کر عائشہ بیگم اور الہام کو لے کر عورتوں کی سائڈ ان کو چھوڑنے کے لیے آگے بڑھا تھا، جہاں اپنی والدہ اور بہن سے ان کا تعارف کروایا تھا، جو الہام کو ایسے دیکھ کر تھوڑی حیرت میں مبتلا تھی، لیکن وہ ان سے اچھے سے ملی تھی۔ عورتوں کی طرف آنے کے بعد الہام نے ارد گرد کا جائزہ لیا تھا اور اس کے بعد اپنا نقاب اتار دیا تھا۔ الہام کے پردے کو دیکھتے ہوئے وہ انہیں اسٹیج کے لیفٹ سائڈ پر رکھے گئے ایک ٹیبل کی طرف لے گئی تھی۔ الہام نے اپنے لیے ایسی کرسی لی جس کی بیک سائڈ اسٹیج کی طرف آتی تھی۔ اب وہ قدرے پرسکون تھی۔ اب وہ آرام سے بیٹھ کر وقت گزرنے کا انتظار کر رہی تھی، جبکہ عائشہ بیگم ساتھ بیٹھی خاتون سے بات چیت کر رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے ابو بکر کو جانے کا پوچھنے کے لیے میسج کیا ہی تھا کہ ایک نفیس سی خاتون ان کی ٹیبل کی طرف آئی تھی اور سلام کرنے کے بعد وہیں بیٹھ گئی تھی۔ انہوں نے اپنا تعارف کروایا۔ وہ ذیشان کی خالہ تھی اور عائشہ بیگم نے ان سے اپنا تعارف کروایا تھا۔ عائشہ بیگم سے تعارف لینے کے بعد انہوں نے الہام سے اس کے بارے میں پوچھا تھا، جس کا الہام نے جواب دیا تھا۔ وہ خاتون الہام کو بہت محبت سے دیکھ رہی تھی، جو الہام کو کنفیوز کر رہی تھی۔ بیٹا، میں آپ کو بہت دیر سے دیکھ رہی ہوں۔ مجھے آپ کو ایسے پردے میں دیکھ کر بہت اچھا لگا۔ ہماری بچیوں کی یہی اصل پہچان ہے، انہوں نے بہت پیار سے الہام کو دیکھ کر کہا تھا۔ دیکھنے میں ہی وہ کسی رائٹ خاندان سے لگتی تھی۔ ڈیزائنر کپڑے، برانڈڈ جوتا پہنے، وہ سر پر دوپٹہ لیے، وہ خاتون واقعی کسی بڑے خاندان کی لگتی تھی۔ تبھی ابو بکر نے باہر آنے کا میسج کیا تھا اور الہام نے عائشہ بیگم کو باہر جانے کا بتایا تھا۔ عائشہ بیگم نے ان سے اجازت لی تھی، جس پر وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی کہ وہ بھی نکلنے والی ہیں، تو باہر تک ساتھ ہی چلتے ہیں۔ الہام نے چادر سے منہ کو ڈھکا تھا اور ذیشان کی والدہ سے اجازت لینے کے بعد وہ ان کے ساتھ ہی باہر کی طرف نکلی تھی۔ اب وہ باہر کھڑے ابو بکر کا ویٹ کر رہے تھے، جو پارکنگ سے گاڑی لینے کے لیے گیا تھا۔ کتنے میں ایک بلیک سیوک پاس آ کر رکی تھی اور ان خاتون نے اس میں بیٹھے بیٹے کو باہر آنے کا کہا تھا۔ لڑکے نے گاڑی کو سائڈ پر پارک کیا تھا اور نیچے اتر کر ان کے پاس آ کر سلام کیا تھا۔ الہام کی اچانک نگاہ اس پر پڑی اور ساتھ ہی الہام نے فوراً نظریں نیچے کر لی تھی اور الہام کو ایک نظر دیکھ کر اس لڑکے نے بھی نظریں دوسری طرف پھیر لی تھی۔ یہ میرے بیٹے عمر فاروق ہیں، تعلیم مکمل کر کے 8 سال بعد پاکستان آئے ہیں۔ یہ مذہبی اسکالر ہیں، ابھی 1 سال ہوا پاکستان آئے۔ ان خاتون نے لڑکے جو ان کا بیٹا تھا کا تعارف کروایا تھا اور عائشہ بیگم پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے تھے۔ اتنا جوان لڑکا اور ایک اسکالر، جبکہ الہام بھی حیران ہوئی تھی۔ سامنے سرمئی رنگ کے قمیص شلوار پہ بلیک کلر کا بلیزر پہنے شاندار پرسنالٹی کا لمبا سا انسان ایک اسکالر تھا۔ ایک نظر میں وہ اس انسان کا اتنا ہی مشاہدہ کر پائی تھی۔ وہ جتنی حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ وہ کبھی بھی توجہ نہ دیتی اگر وہ مذہبی اسکالر نہ ہوتا۔ وہ اپنی زندگی میں اتنا کم عمر اسکالر پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، ماشاءاللہ بیٹا، خوش رہیے، عائشہ بیگم نے حیرت پہ قابو پاتے ہوئے جواب دیا تھا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، وہ خاتون معنی خیزی انداز میں کہتے ہوئے عائشہ بیگم اور الہام سے مل کر اپنے بیٹے کے ساتھ گاڑی کی طرف بیٹھ گئی تھی، جبکہ عائشہ بیگم اور الہام حیران ابھی وہیں کھڑی تھی۔ اتنے میں ابو بکر گاڑی لے کر آیا تھا اور وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ عائشہ بیگم نے شبیر عالم کو عمر فاروق کے بارے میں بتایا۔ اتنی سی عمر میں وہ بچہ اسکالر بن گیا۔ انہوں نے حیرانگی سے کہا، اس میں حیرانگی کی کیا بات ہے؟ جب ہمارے بچے چھوٹی عمر میں MBBS اور انجینئرنگ کر کے ڈاکٹر اور انجینئر بن سکتے ہیں تو دین کی تعلیم حاصل کر کے اسکالر کیوں نہیں بن سکتے؟ آج تک ہم والدین نے ان کے ڈاکٹر اور انجینئر بننے پر ہی توجہ دی ہے۔ عالم شبیر نے بہت آرام سے اپنی بات مکمل کی تھی اور عائشہ بیگم ان کی بات سن کر خوش ہو گئی تھی، کیونکہ وہ بالکل صحیح کہہ رہے تھے، جبکہ الہام اپنی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ذیشان کی شادی کو 2 دن ہی گزرے تھے کہ اس کی والدہ اپنی بہن کے ساتھ الہام کے گھر اس کے لیے عمر فاروق کا رشتہ لے کر آئی تھی۔ عائشہ بیگم تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے ایسا ہی نیک صفت انسان چاہتی تھی۔ دیکھیں عائشہ، مجھے الہام اپنی عمر کے لیے اچھی لگی ہے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے اپنی بات رکھ دی ہے، آپ جیسے چاہیں تسلی کر لیں۔ عمر فاروق کی والدہ خدیجہ نے بہت ٹھہر کر اپنی بات مکمل کی تھی۔ عائشہ، ابو بکر تو ہمیں جانتا ہی ہے اور میرا بھانجا بہت ہی نیک بچہ ہے، پھر بھی آپ کا حق ہے، آپ بے شک آ کر خود بچے سے مل لیں اور گھر بھی دیکھ لیں۔ ذیشان کی والدہ نے عائشہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی بات کہی تھی۔ میں الہام کے ابو اور ابو بکر سے بات کروں گی، عائشہ بیگم نے جھجکتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں بالکل، آپ جتنا چاہے وقت لے لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، عمر فاروق کی والدہ خدیجہ نے فراخ دلی سے مسکراتے ہوئے عائشہ بیگم سے کہا تھا۔
اتنے میں الہام اور ہیرا چائے کے لوازمات لے کر آ گئی تھی۔ ابھی تک ان دونوں کو اچانک آئے مہمانوں کی وجہ آمد معلوم نہیں تھی۔ چائے سرو کرنے کے بعد وہ دونوں بھی وہیں بیٹھ گئی تھی، جبکہ ختیجہ بیگم نے الہام کو اپنے پاس بٹھایا تھا۔ ڈھیلے سے کالے پرنٹڈ کرتے کے نیچے کھلا ٹراؤزر پہنے، سر پر اچھے سے دوپٹہ لپیٹے، وہ ان کے دل میں اتر رہی تھی۔ وہ الہام سے اس کی تعلیم اور پسند ناپسند کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ چائے پینے کے بعد انہوں نے عائشہ بیگم سے جانے کی اجازت مانگی تھی اور جاتے ہوئے ختیجہ بیگم نے ایک 5,000 کا نوٹ الہام اور ایک 5,000 کا نوٹ ہیرا کے ہاتھ میں تھمایا تھا، جس پر عائشہ بیگم نے بہت منع کیا تھا، اور ہیرا اور الہام کے انکار کے باوجود انہوں نے ایک نہیں مانی تھی۔ یہ میں اپنی خوشی سے دے رہی ہوں، مجھے آپ کی بچیاں بہت اچھی لگی ہیں۔ اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو بالکل ان کے جیسی ہوتی، اور بیٹیاں تو ویسے بھی سانجھی ہوتی ہیں، اور میں اپنی بیٹی کو دے رہی ہوں۔ انہوں نے بہت اپنائیت سے عائشہ بیگم کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تھا، جس پر عائشہ بیگم خاموش ہو گئی تھی۔ انہوں نے ان کو دروازے تک چھوڑا تھا۔ ہیرا الہام کے کمرے میں آئی۔ الہام بیڈ کے کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھی۔ تو آپ کو آنٹی نے بتایا کہ کل مہمان کس سلسلے میں آئے تھے؟ ہیرا نے الہام کے ساتھ بیٹھتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں، مختصر سے جواب دیا گیا۔ کیا یاد رکھو گی؟ تمہاری دوست آنٹی سے پوری انفارمیشن لے کر آئی ہے، ہیرا نے الہام سے کتاب لے کر بند کرتے ہوئے کہا۔ اچھا تو پھر بتاؤ کیوں آئے تھے؟ الہام نے کتاب واپس لیتے ہوئے لاپرواہی سے سوال کیا۔ وہ جن اسکالر کے بارے میں تم نے حیران پریشان ہو کر مجھے بتایا تھا، ان کا رشتہ تمہارے لیے لے کر آئے تھے، ہیرا نے آنکھ مارتے ہوئے الہام کو ان کے آنے کی وجہ بتائی تھی، جبکہ الہام حیران و پریشان بیٹھی اس کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ ہیرا نے اپنا ہاتھ الہام کی آنکھوں کے آگے لہراتے ہوئے اسے واپس اپنی دنیا میں لایا تھا۔ امی ابو نے کیا کہا؟ الہام نے سوال کیا تھا۔ آنٹی نے شام میں ابو بکر اور انکل سے بات کی تھی، اور کیونکہ ابو بکر ان کو ذیشان بھائی کی وجہ سے پرسنلی جانتے ہیں تو انہوں نے بہت تعریف کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک انسان جس نے اپنی زندگی کے رنگین 8 سال قرآن اور اسلام کی تعلیم کو دیے، وہ برا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو پہلے ہی خود کو یونیک ثابت کر چکا ہے، اور وہ مزید کہتے ہیں کہ عمر فاروق کو کون نہیں جانتا، نوجوان نسل کی تو انسپائریشن ہے، سوشل میڈیا پہ ملین کے حساب سے فالوورز ہیں۔ انکل آنٹی بہت خوش ہیں، اور آنٹی نے مجھے تم سے پوچھنے کے لیے بھیجا ہے۔ ہیرا نے رٹے ہوئے سبق کی طرح پوری تفصیل بتائی تھی، لیکن اس نے تو شادی سے آتے ہوئے ابو بکر بھائی نے نہیں بتایا۔ الہام نے حیرانگی سے ہیرا سے سوال کیا تھا۔ کیا پتا، تب انہوں نے ضروری نہ سمجھا ہو، ہیرا نے الہام کو جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے، الہام نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا تھا۔ تو اب تم کیا کہتی ہو؟ ہیرا اپنی اصل بات پہ آئی تھی۔ جیسے امی ابو کو ٹھیک لگے، وہ لوگ خوش ہیں تو میں بھی خوش ہوں، الہام نے گود میں رکھے اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ واہ، سچ میں؟ ہیرا نے خوشی میں الہام کو گلے لگایا تھا۔ الہام، تم خوش ہو نا؟ ہیرا نے الہام کو خود سے الگ کرتے ہوئے اداسی سے پوچھا تھا۔ ہاں میں خوش ہوں، کیونکہ یہ اللہ نے میرے لیے پسند کیا ہے۔ اللہ کی پسند تو اپنے بندے کے لیے انمول ہوتی ہے۔ کہاں میں اللہ کی ایک عام سی بندی، اور کہاں وہ اللہ کا خاص بندہ۔ اللہ نے مجھے میری سوچ سے زیادہ نواز دیا ہے، الہام نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا تھا۔ تم بھی اللہ کی خاص بندی ہو، پسندیدہ بندی۔ ہیرا کو الہام کا خود کو عام کہنا بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ میں صرف اللہ کو جانتی ہوں، وہ اللہ کو پہچانتا ہے۔ الہام کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ اچھا چلو جو بھی ہے، یہ بتاؤ تمہاری آرمی کا کیا ہوگا؟ ہیرا کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ الہام کی آنکھوں میں ایک دم اداسی بھر آئی تھی، جسے ہیرا نے بخوبی نوٹس کیا تھا۔ کوئی نہیں، تم اپنے بیٹے کو آرمی میں بھیج دینا، ہیرا نے ایک دم سے بات پلٹی تھی، جس پر الہام خوب ہنسی تھی۔ پتہ ہے ہیرا، ہو سکتا ہے مجھے کوئی آرمی پرسن مل جاتا، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی تھی کہ وہ ایک نیک انسان بھی ہوتا اور مجھے ایسے ہی اپناتا جیسی میں ہوں۔ ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں جس چیز کو ہم چاہ رہے ہوں ہمارے حق میں بہتر ہو۔ اللہ کی ذات پہ اندھا یقین کیا جاتا ہے، وہاں اگر مگر نہیں ہوتی۔ الہام نے اپنی بات پوری کی تھی اور ہیرا نے اس کو گلے لگایا تھا۔ ہمیشہ خوش رہو، میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں۔ چلو اب ذرا عمر بھائی کو سرچ کرتے ہیں، میں بھی تو دیکھوں دیکھنے میں کیسے ہیں۔ ہیرا نے الہام سے الگ ہو کر آنکھ مارتے ہوئے کہا تھا، اور ساتھ ہی پاس پڑا لیپ ٹاپ آن کیا تھا۔ فیس بک آن کر کے اس نے سرچ بار میں عمر فاروق لکھا تھا، جس میں بہت سارے عمر فاروق آ گئے تھے۔ یہ رہے ہمارے عمر فاروق بھائی، سب سے پہلے نمبر پر آئے۔ عمر فاروق پہ اس نے کلک کیا تھا، کیونکہ ایک وہی واحد عمر فاروق تھا جس کے ملین کے حساب سے فالوورز تھے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ میرا مطلب ہے ان کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ الہام نے لیپ ٹاپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہیرا لیپ ٹاپ سے نظر ہٹا کر مسکراتے ہوئے الہام کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ اس نے الہام کو سرچ کرنا ضروری سمجھا تھا۔ بس میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ وہ دین کے نام سے پیسہ تو نہیں کما رہے۔ ہر انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے، لیکن میں یہ سوچ رکھتی ہوں کہ اگر آپ کوئی اور قابلیت رکھتے ہیں تو دین کے نام پہ پیسہ اپنے لیے نہ کمائیں۔ الہام نے اپنے سوال کی وجہ ہیرا کو بتائی تھی۔ ابو بکر اور آنٹی بتا رہے تھے کہ عمر بھائی کے ابو مشہور میڈیسن کمپنی اون کرتے ہیں۔
क्या नाम बताया था उसने सर पर हाथ रखते, दिमाग पर जोर डालते सोचने की कोशिश की थी। मैं भूल गई। खैर उमर भाई को बाहर से आए अभी 1 साल हुआ है और आते ही अपने बाबा के साथ कंपनी ज्वाइन की है और आते ही अपने बाबा के साथ कंपनी ज्वाइन कर ली थी। इसके अलावा एक प्राइवेट चैनल पे उनका रूहानी प्रोग्राम भी आता है, किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चर भी देते हैं वगैरह वगैरह। हीरा ने एक सांस में पूरी तफसील बताई थी और आखिर में गहरा सांस लिया था। और कुछ पूछना है? यानी वो अपने दोस्त के लिए पूरी डिटेल लेकर आई थी। इल्हाम ने मुस्कुराते हुए नफ़ी में सर हिलाते हुए लैपटॉप की तरफ इशारा किया था कि यानी अब अपना काम जारी रख सकती है। हीरा उसको गोरी से नवाजते दोबारा अपने काम की तरफ मतवज्जो हो गई थी। हीरा ने ऊंची आवाज़ में नाम के नीचे बायो में लिखे गए अल्फाज पढ़े थे। बी अ मॉडर्न मैन विद गुड इखलाक एंड अ लॉट ऑफ दीन इन यू। इल्हाम जो खुद को किताब में मसरूफ़ कर रही थी, उसके इन अल्फाज पे उसकी आंखें उठी थी। हाँ, यकीनन मर्द को ऐसा ही होना चाहिए, उसने सोचा था और उसकी आंखों में एक चमक उभरी थी। उसने बेख्तियार नज़र उठाकर लैपटॉप की तरफ देखा था, जहाँ भी हीरा उसकी इन्फो पढ़ने में मसरूफ़ थी।